اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان، مخلص ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ مذکر اور مؤنث کے قاعدے، یعنی جو بے جان مذکر یا غیر حقیقی مذکر مؤنث ہیں یا مذکر مؤنث ہیں، ان کے قاعدوں کے بارے میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی چوتھی ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں، اور اس چینل سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیں اس سلسلے کی اگلی ویڈیو جو ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مذکر مؤنث کے یہ قاعدے ازبر یاد کر لیے، آپ کو مکمل طور پر ذہن نشین ہو گئے، تو یقین جانیے کہ آپ کی گفتگو میں ایک شائستگی اور ایک مٹھاس پیدا ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ ان قاعدوں کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، ان کو بار بار سنیں، ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کتاب میں ان کی باقاعدہ مشق کریں، تاکہ آپ کا جو سبق ہے وہ آپ کو وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 21، ہر قسم کی آواز مؤنث ہے۔ جو آواز نکلتی ہے تو آواز کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے گدے کی آواز، کتے کی آواز، کوئل کی آواز، کوکو کی آواز، غڑوں کی آواز۔ تو آوازیں جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوں گی یا مؤنث ہیں، جیسے کوکو، قلقل، چٹ چٹ، دڑا دڑ، چم چھما چھم وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 22، وہ فعل یا دو حاصل مصدر مل کر آتے ہیں۔ وہ فعل یا دو حاصل مصدر مل کر آتے ہیں تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دو فعل ایک ساتھ آتے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، یا دو حاصل مصدر ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو دونوں مؤنث استعمال ہوں گے، جیسے آمد و رفت، گفت و شنید، نشست و برخاست، جست و خیز، خرید و فروخت، اٹھ بیٹھ، مار پیٹ، لکھا پڑھی وغیرہ۔ اور اس میں حسب ذیل الفاظ مستثنیٰ ہیں، یعنی مذکر ہیں، یعنی قاعدہ جزوی استعمال ہوا ہے، جزوی قاعدہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یعنی کچھ کلمات جو ہے اوپر وہ کیا ہیں، وہ تو مؤنث استعمال ہو رہے ہیں، مؤنث آ رہے ہیں، لیکن نیچے جو ہے ان کلمات کو مستثنیٰ حاصل ہے، جیسے بندوبست کیا، سوز و گزار، خورد و نوش کا سامان یا خورد و نوش حاصل کیا، ساز باز کی، خواب و خوار، بست کشا، لین دین۔ تو یہ کیا ہیں، یہ ان کو مستثنیٰ حاصل ہے۔ قاعدہ نمبر 23، دو اسم ایک مذکر اور ایک مؤنث مل کر آئیں تو مذکر ہی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک ساتھ دو کلمات یا دو اسم استعمال ہوئے جن میں سے ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث، تو مذکر کو ترجیح دی جائے گی، جیسے شراب و کباب، تیغ و خنجر، چشم و چراغ، نان و نمک، جود و احسان، رنگ و بو، خشک چشم و ابرو، یاس و غم، چال چلن وغیرہ۔ دیگر چند الفاظ کو مستثنیٰ حاصل ہے، یعنی مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے اب و ہوا، اب و غذا، اب و قل، قلم، دوات، بول چال، رد و بدل۔ تو ان کو مستثنیٰ حاصل ہے، یعنی ان کو ہم جو ہے نا وہ مؤنث استعمال کریں گے۔ قاعدہ نمبر 24، فارسی مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے،
انشاءاللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کے باب میں ہم پڑھیں گے مرکب مضاف الیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں اس کے ذکر کرنے سے الجھن پیدا ہوگی، تو فارسی مضاف و مضاف الیہ میں مضاف کے لحاظ سے تذکیر و تانیث کا استعمال ہوتا ہے، جیسے برق کے طور، شمع حرم مؤنث ہے، اور رنگ محفل حسن سماعت وغیرہ مذکر ہے، لیکن سوان عمری تخم ریحان مستثنی ہے، یعنی باوجود مضاف مذکر ہونے کے مؤنث استعمال ہے۔ قاعدہ نمبر 25، لفظ برگ مذکر ہے مگر مذکر کا مضاف ہو تو مذکر اور مؤنث کا مضاف ہو تو مؤنث مستعمل ہوتا ہے، جیسے برگ درخت، برگ گل وغیرہ مذکر ہیں کیونکہ درخت مذکر استعمال ہوا ہے۔ اور برگ ہینا، گاؤ زبان وغیرہ مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 26، کف جگ کے معنی میں مذکر ہے مگر کف دست، کف پا مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 27، مشت مؤنث ہے مگر اسم مذکر کے ساتھ مذکر اور اسم مؤنث کے ساتھ اسم مؤنث مستعمل ہے، جیسے مشت پر، مشت استخوان وغیرہ مذکر ہیں جبکہ مشت خاک مؤنث ہے۔ قاعدہ نمبر 28، کتابوں کے نام مؤنث ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے نام مؤنث استعمال ہوں گی۔ کتابوں کے نام عموماً مؤنث ہیں، جیسے گلستان، بستان، ابوالفضل، پنج نامہ، مینا بازار، تمدن عرب وغیرہ۔ اگر ان اسماء کو جن کے آخر میں نامہ یا شروع میں فسانہ ہو مذکر کہیں تو مضاحکہ نہیں، جیسے سکندر نامہ، فسانہ لندن وغیرہ، مگر قرآن اور اس کے مترادفات یعنی مصحف، فرقان، کلام اللہ، کلام مجید مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتابوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کتابیں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ مؤنث استعمال ہوں گی، لیکن قرآن مجید اور اس کے لیے جو مترادفات استعمال ہوتے ہیں وہ مذکر بولے جائیں گے، استعمال ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بس اتنا ہی۔ مذکر اور مؤنث کے یہ قاعدے، یہ قوانین، یہ کلیے انتہائی اہم ہیں، انتہائی ضروری ہیں ان کا سیکھنا، لہٰذا کوشش کریں کہ ان کی اچھی سی مشق کریں تاکہ آپ کو یہ قاعدے قانون جو ہے وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں اور آپ کو کتاب میں یعنی کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو، آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ کلمہ جو ہے اس کو میں نے مذکر استعمال کرنا ہے یا مؤنث استعمال کرنا ہے، تو اسی لحاظ سے پھر آپ کی جو گفتگو ہے، جو کلام ہے، جو بات چیت ہے، اس میں شائستگی، نکھار اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روانی پیدا ہوگی اور سننے والا جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے لطف اندوز ہوگا۔ لیکن اگر یہ کمی آپ کی شخصیت، آپ کی گفتگو میں رہ جاتی ہے تو سننے والا یا جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا، وہ بیزار اور اکتایا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے الفاظ کے
کی ادائیگی کو سمجھ نہیں پا رہا ہوگا تو اس وجہ سے اسے کافی الجھن ہوگی۔ تو زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے مذکر مؤنث کے قاعدے سیکھنا اور ان کی مشق کرنا یہ انتہائی لازمی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے، ان پہ موجود ویڈیوز جو ہیں ان کو جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔